جب کوئی شخص اپنی رائے کو انا بنا لیتا ہے تو وہ ثبوت، منطق اور سچائی کو بھی دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹا تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ اصل عزت سچ کو قبول کرنے میں ہوتی ہے۔ ضد ہمیں غلطی ماننے سے روکتی ہے، اور جو اپنی غلطی نہ مانے وہ اسے کبھی درست بھی نہیں کر سکتا۔ روحانی اور اخلاقی طور پر بھی ضد ایک رکاوٹ ہے۔ عاجزی انسان کو سکھاتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اپنی کمزوریوں کو پہچانے اور اصلاح کی طرف بڑھے، مگر ضد انسان کو اپنے ہی نفس کا قیدی بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنے لگتا ہے، اور یہی غرور رفتہ رفتہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم معاشرے کی طرف دیکھیں تو ضد اجتماعی سطح پر کہیں زیادہ خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب افراد اپنی ضد کو نظریہ بنا لیتے ہیں تو مکالمہ ختم ہو جاتا ہے اور تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ اختلاف رائے دشمنی میں بدل جاتا ہے اور مسئلے حل ہونے کے بجائے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خاندان ٹوٹتے ہیں، ارادے ناکام ہوتے ہیں اور قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ زیادہ تر جنگیں، فسادات اور تباہیاں کسی ایک یا چند ضدی فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب طاقت اور ضد اکٹھے ہو جائیں تو عقل اور رحم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں پورے معاشرے اس ضد کی قیمت ادا کرتے ہیں، چاہے وہ غلطی کسی ایک کی ہو۔ ضد کے مقابلے میں سب سے بڑی قوت لچک ہے، یعنی اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی صلاحیت۔ لچک کمزوری نہیں بلکہ ذہانت کی علامت ہے۔ جو انسان سیکھ سکتا ہے، بدل سکتا ہے اور بہتر راستہ اختیار کر سکتا ہے، وہی اصل میں مضبوط ہوتا ہے۔ اپنی بات چھوڑ دینا ہار نہیں بلکہ سچ کے آگے سر جھکانا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ضد ہمیں وقتی طور پر مطمئن تو کر سکتی ہے، مگر طویل مدت میں یہ ہمیں اکیلا، تلخ اور ناکام بنا دیتی ہے، جبکہ کھلا دل، سننے والا ذہن اور بدلنے کی ہمت انسان کو نہ صرف بہتر فرد بناتی ہے بلکہ بہتر معاشرے کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ یہی انتخاب ہر دن ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ضد یا دانائی، انا یا شعور، ٹکراؤ یا ہم آہنگی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔